نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو ہمارا پچھلے جمعے کا موضوع ہے اسی کا تسلسل اور اس کا ایک اہم پہلو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا، اور ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ جو متصل زمانہ ہے۔ تو یہ بہترین ادوار جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا وہ 3 ادوار بہترین ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا زمانہ، پھر اس کے بعد متصل دور، اور اس کے بعد پھر اگلا دور۔ اگر آپ ان 3 ادوار کا تعین کرنا چاہیں تو وہ آپ اس انداز میں کر سکتے ہیں کہ جو پہلا دور ہے جسے آپ عہد رسالت اور عہد صحابہ کہہ لیجئے، تابعین، یہ پہلا دور ہے۔ دوسرا دور اگر آپ غور فرمائیں گے تو یہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں اس کا آغاز ہوتا ہے اور دوسری تقریباً پوری صدی یہ اس دور پر مشتمل ہے، اور تیسرا دور جو ہے یہ دوسری صدی ہجری کے آخر میں اس کا آغاز ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر آگے تقریباً کئی صدیاں اس دور کا عروج آپ کو نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کو بہترین زمانہ قرار دیا۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس دور کے بہترین ہونے کی جو وجوہات ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ کیا ہے۔ تو میرا زمانہ بہترین ہے، اس دور میں جو 4 بنیادی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس میں دعوت اور تبلیغ ایک بڑی اہم چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، اور دوسری چیز جہاد کہ 87 غزوات و سرایات تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم کیے، اور اس کے بعد آگے صحابہ کے دور میں ایک تسلسل آپ کو نظر آتا ہے۔ اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے علم و آگہی کا دور۔ وہ عرب جو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، صرف 17 لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جانتے تھے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق سے جو انقلاب شروع ہوا اس نے پورے عرب کو اپنے گھیرے کے اندر لے لیا، ایک مکمل علمی انقلاب۔ تو علم و آگہی کا دور۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے تزکیہ نفس، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ عہد رسالت کا جائزہ لیں، تجزیہ کریں، تو آپ کو یہ زمانہ ان 4 وجوہات کی وجہ سے بہترین نظر آئے گا کہ یہ وہ دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آپ کا زمانہ، کہ جس میں دعوت اور تبلیغ، اللہ کی راہ میں جہاد، علم و آگہی کا ایک سلسلہ، اور پھر تزکیہ نفس، یہ 4 چیزیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر آئیں گی۔ اور اگر آپ
آپ اگلے دور میں داخل ہو جائیں، یعنی حضور کا دور اور جو صحابہ کا دور ہے، اس میں جس چیز کو غلبہ حاصل ہے وہ دعوت اور تبلیغ اور باقی ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ جہاد بھی ہو رہا ہے، علم و آگہی کے مراکز بھی کھل رہے ہیں، اور تزکیہ نفس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لیکن غلبہ کس چیز کو ہے؟ دعوت اور تبلیغ کو، کہ اللہ کے رسول ہر چیز پر ترجیح دعوت اور تبلیغ کو دے رہے ہیں۔ ایون کہ جہاد شروع کرنے سے پہلے بھی ہدایت یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ حضرت علی کو نصیحت فرمائی غزوہ خیبر کے دن کہ علی، اگر ایک شخص بھی تیرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تو یہ 100 سرخ اونٹوں کا اس سے زیادہ قیمتی یہ چیز ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ یہ پہلے نمبر پر ہے، اور باقی ساری چیزیں بھی ساتھ چل رہی ہیں۔ اس کے بعد جو صحابہ اور تابعین اور پھر اگلا دور شروع ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاد پہلے نمبر پر آ گیا ہے اور باقی ساری چیزیں بھی ساتھ موجود ہیں۔ یعنی اس دور میں بھی آپ کو علم و آگہی کا ایک نیا سلسلہ نظر آئے گا۔ اس دور کے اندر آپ کو تزکیہ نفس کی نئی بہاریں ملیں گی، اور اس دور کے اندر آپ کو دیگر سارے عوامل بیک وقت کار فرما نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد تیسرا دور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ قرار دیا، وہ دور ہے جس میں پہلے دور میں دعوت اور تبلیغ کے نتائج امت نے دیکھے اور باقی ساری چیزیں ساتھ ہیں۔ دوسرے دور کے اندر امت نے جہاد کے ثمرات کو سمیٹا، لیکن باقی ساری چیزیں بھی، تزکیہ نفس بھی، علم و آگہی بھی، اور دعوت اور تبلیغ، ہر چیز ساتھ ہے۔ تیسرے دور کے اندر ایک نئی چیز آپ دیکھیں گے، وہ دور ہے جسے ہم صوفیاء کا دور کہتے ہیں۔ یہ دور جس میں آپ کو تزکیہ نفس کا غلبہ نظر آئے گا، کہ علم کے میدان میں مسلمان نقطہ کمال کو چھو رہے ہیں، جہاد کے میدان میں انہوں نے وہ جھنڈے گاڑے ہیں کہ مشرق و مغرب سینٹرل ایشیا تک پہنچ گئے ہیں، اور دوسری طرف بربر قبائل اور اندلس تک اسلامی فوجیں پہنچ چکی ہیں، اور اسلامی ریاست پوری طرح مستحکم آپ کو نظر آئے گی۔ اس دور میں ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں اسلامی فوجیں جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ اس مزاج کے لوگ بھی ان علاقوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں جن کو آج کی اصطلاح میں ہم صوفیہ کہتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا میں صوفیاء اور خاص طور پر نقشبندی سلسلہ بہت گہرا ہے۔ یہ امام شامل جنہوں نے روس کے خلاف جہاد کیا، نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، 25 سال تک جہاد کیا ہے، مسلح جہاد، اور ان کی دعوت اور تبلیغ کے اثرات دیکھنے ہوں تو سینٹرل ایشیا کی تاریخ آپ پڑھیں، پتہ چلے گا کہ صوفی کس طرح کا ہوتا ہے، کہ وہ بیک وقت لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کر رہا ہے، اور لوگوں کی آزادی کی حفاظت کے لیے اس نے ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کر رکھا ہے۔ تو سینٹرل ایشیا تک، بربر قبائل تک، یہ تو درمیان میں آ گئے نا، ترکی ہے اور عراق ہے اور ایران ہے اور باقی سارے علاقے، اور انڈونیشیا اور ملائیشیا جہاں کبھی اسلامی فوجیں گئے ہی نہیں۔ یعنی جو لوگ یہ ایک اعتراض کرتے ہیں نا کہ اسلام طاقت کے تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، اور وہاں کبھی اسلامی فوجیں سرے سے داخل ہی نہیں ہوئی۔ وہاں اسلام کیسے پھیلا ہے؟ وہ عرب مبلغین اور صوفیاء، ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ جو ہے آپ کو ان علاقوں کے اندر نظر آئے گا، اور برِ صغیر کی تاریخ صوفیاء کی خدمات کے ساتھ بھری ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کو اور پھر اس کے ساتھ متصل دور کو اور اس کے بعد اگلے تیسرے دور کو بہترین ادوار قرار دیا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں تجزیہ کریں تو ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ اس وقت تک مسلم معاشرہ اور اسلامی معاشرہ بہترین رہا ہے جب تک اس معاشرے کے اندر 4 چیزیں بیک وقت پائی گئی ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ ترک نہیں ہوا،
اور مسلمانوں نے اس میدان کے اندر اپنی خدمات ہمیشہ پیش کی ہیں، جہاد کا علم ہمیشہ بلند رکھا ہے تاکہ دشمن ان کی طاقت سے لرزہ براندام رہے۔ مسلمانوں کے اندر تزکیہ نفس کا سلسلہ علماء اور صوفیاء کے ذریعے وہ جاری رہا ہے، اور علم و آگہی کے میدان میں مسلمان ہمیشہ دیگر قوموں سے آگے بڑھتے رہے۔ ایک بات ہمیں بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ جب بھی مسلمان اور مسلم معاشرہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک جا رہا ہے، ارتقاء کی منزلیں ٹھیک انداز میں طے کر رہا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں اگر یہ چاروں چیزیں بیک وقت اسلامی معاشرے کے اندر موجود ہیں تو آپ تسلی رکھیے کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دور میں کسی ایک چیز کو غلبہ ہو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دعوت اور تبلیغ کو غلبہ حاصل ہے، باقی ساری چیزیں بھی ساتھ ہیں۔ صحابہ، تابعین اور بعد کے دور میں آپ کو جہاد کا غلبہ نظر آئے گا کہ اسلام کی تلوار مسلم مجاہدین پوری دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں اور بحر ظلمات کے اندر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ یہ دور دوسرا دور جس میں مسلمان جہاد کے اندر آگے ہیں اور باقی چیزیں بھی ساتھ ہیں۔ اور تیسرا دور جو ہے جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ علم و آگہی اور تزکیہ نفس بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک علم اور آگہی ساتھ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی صوفی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو جاہل ہو۔ علم و آگہی کا دیا روشن کیا ہے، علم و آگہی کا علم بلند کیا ہے، اور اسی علم کی روشنی میں جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، اسی علم کی روشنی میں لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کیا ہے۔ تو یہ تیسرا دور جس کا غلبہ صوفیاء کی تحریک کی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ تو میں یہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کا صحیح تجزیہ اور مطالعہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ معاشرتی ارتقاء میں جن اداروں کا بنیادی کردار ہے، اگر وہ ادارے قائم ہیں، اپنا رول ادا کر رہے ہیں، تو آپ مطمئن رہیے وہ معاشرہ زوال پذیر نہیں ہوگا جب ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اور جب ادارے زوال کا شکار ہوں تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ ادارہ جاتی زوال جب آتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا معاشرہ بھی پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے اصل چیز جو ہے، اصل ایشو ہمیشہ نظام ہوتا ہے۔ جب تک آپ نظام پر نظر نہیں رکھیں گے، جب تک آپ اداروں پر نظر نہیں رکھیں گے، اور جب تک آپ کا نظام اور ادارے ٹھیک کام نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا معاشرہ سماجی اور معاشرتی حوالے سے معاشرہ ارتقاء نہیں کرتا، زوال کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو تیسرا دور ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء کا دور، کہ جب انہوں نے کمان اپنے ہاتھ میں لی اور پوری دنیا کے اندر علم و آگہی اور تزکیہ نفس کا ایک سلسلہ شروع کیا، خانقاہ اور مدرسہ دونوں چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ نظر آئیں گی۔ جس خانقاہ کے ساتھ مدرسہ نہیں ہے، جس خانقاہ کے ساتھ مسجد نہیں ہے، آپ سمجھ جائیے کہ وہ فراڈ ہو رہا ہے، وہ کاروبار ہو رہا ہے۔ صوفیاء کی پوری زندگی کو پڑھیں اور ان کی پوری تحریک کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو خانقاہ کے ساتھ مدرسہ، مسجد اور پھر تزکیہ نفس کی ایک پوری تربیت کا سلسلہ نظر آئے گا۔ یہ تمام صوفیاء میں یہ بات آپ کو کامن نظر آئے گی۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تیسرے دور کے اندر یہ پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، اور کچھ لوگ خاص اس میدان میں آگے بڑھے۔ جس طرح پہلے دور میں آپ کو ایسے لوگ، ایسے صحابہ ملیں گے، ایسے مسلم جرنیل ملیں گے کہ جو اگر آپ ان کا سماجی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بہت سارے غلام بھی تھے۔ موسیٰ بن نصیر کون تھا؟ طارق بن زیاد کون تھا؟ غلام۔ اور پوری تاریخ آپ دیکھیں
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کس طرح کا کام لیا؟ اسلام کے حوالے سے ان کی دیگر شعبوں میں اس طرح کی خدمات نہیں ہوں گی، لیکن جہاد کے میدان میں جو خدمات خالد بن ولید کی ہیں وہ کسی بڑے سے بڑے صحابی کی بھی نہیں ہے، جو عمر بن عاص کی ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہے، اور جو معاذ بن جبل کی ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ لیکن آپ اس کے ساتھ کسی دوسرے میدان میں دوسرے صحابہ کو آگے دیکھیں گے، کسی تیسرے میدان میں اور لوگوں کو آگے دیکھیں گے۔ تو تیسرے دور کے اندر ایک طبقہ جو ہے جس نے اس امت کی دستگیری کی اور اس امت کے مزاج میں بہت کچھ تبدیلی واقع کی، وہ تزکیہ نفس کے حوالے سے ان کو خدا کے ساتھ، رسول کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا، وہ صوفیاء کا گروہ ہے، وہ صوفیاء کا پورا سلسلہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو ایک شیخ ہے، لگتا ہے کہ آپ کے دور میں ہی کچھ لوگ ایسے بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، یہ ابتدائی دور کے اندر، تو آج کا دور تو بہت بعد کا دور ہے کہ جب کوئی چیز اصل موجود ہوتی ہے تو اس کی نقل بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، یہی چیز ہوتی ہے جو خبردار رہنے والی ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، پھر شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد ایک بڑی تحریک آپ کو حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بہت سارے بزرگ کہ جنہوں نے مسلسل امت کو خبردار رکھا، تصوف اور اہل تصوف کی حرمت کا پاس کیا اور لوگوں کو بتایا کہ تصوف کیا ہے اور اہل تصوف کون لوگ ہوتے ہیں، اس کا معیار کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 معیارات ذکر فرمائے ہیں، 6 سٹیپ ذکر فرمائے ہیں کہ وہ شخص لوگوں کے لیے مقتدا ہو سکتا ہے، شیخ ہو سکتا ہے اور لوگوں کی روحانی علمی پیاس بجھانے کا منصب رکھ سکتا ہے، جس آدمی کے اندر انہوں نے 6 درجات میں 12 چیزیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص لوگوں کا مقتدا اور شیخ بننے کا اہل ہے جو کم از کم درجے میں 2 چیزیں، 2 صفات اللہ کی ذات سے اپنے اوپر طاری کر لیں، غالب کر لیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ستار ہے اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو دوسروں کے عیب ڈھانپنا سیکھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب جو ہے وہ چھپا دیتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مقتدا اور شیخ وہ ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کر ان سے نفرت نہیں کرتا، گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ گار سے اس کو نفرت نہیں ہوتی۔ گناہ گار کو تو وہ اپنے قریب کرتا ہے، اس کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اس کے عیب چھپاتا ہے لوگوں سے، ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ سے یہ صفت وہ اپنے اوپر طاری کرتا ہے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ غفار، اللہ کی صفت غفار یہ بھی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ کسی آدمی کا دیکھنا ہو کہ کتنا بڑا ہے تو بس یہی دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا معاف کرنے والا ہے۔ جو جتنا زیادہ معاف کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ معاف فرماتا ہے، اس لیے وہ غفار ہے، وہ غفور رحیم ہے، اس لیے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر کسی نے لوگوں کو معاف نہیں فرمایا، کہ ایک نشست میں آپ نے ہزاروں لوگوں کو معاف فرما دیا، ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا۔ فتح مکہ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے مواقع ہیں کہ جانی دشمنوں تک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل معاف فرما دیا، نظر انداز کر دیا ان کے گناہوں کو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں تو شیخ مقتدا کو اللہ کی صفات میں سے ان 2 صفات کو تو اس کو اپنے اوپر غالب کرنا چاہیے۔
ستار اور غفار، اور کم از کم آپ کی صفات سے اخذ کرے اور اس کو اپنے اوپر طاری کر لے، وہ یہ ہے کہ شفیق ہونا اور رفیق ہونا۔ شفقت کیا ہے کہ سب مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے، کہ اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، سب کے ساتھ شفقت، ساری مخلوق کے ساتھ شفقت، مسلم اور غیر مسلم، انسان اور حیوان، سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ جو انسان یہ سیکھ جاتا ہے کہ مجھے پوری اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور حضور کا جو یہ وصف اور آپ کا یہ جو اعلیٰ ترین منصب ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور کا رحمۃ للعالمین ہونا، اس چیز کو واقعتاً وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح رحیم اور کریم بنائے تاکہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے اور اس راہ پر چل سکے۔ تو پھر آپ تصور کیجئے کہ وہ شیخ مقتدیٰ کیسا ہوگا۔ اور دوسری چیز کہ رفاقت، سنگت، کہ جس کا ہاتھ ایک دفعہ پکڑ لیا ہے اب اس کو چھوڑا نہیں ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا، اس کی اصلاح، اس کی تربیت اور اس کی خیر خواہی رات کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں شیخ مقتدیٰ کے پیش نظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ نے رفیق بنے لوگوں کے، اور کس طرح آپ نے اس رفاقت کو نبھایا ہے، صرف میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یاد ہو سیرت کا یہ مشہور واقعہ کہ اہل مدینہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، چھپ چھپا کے جو بیعت کی تھی مکہ آ کر، اور یہ ہجرت کے آخری 2 سالوں کے واقعات ہیں، 2 موقع پر ایسا ہوا۔ تو جب بیعت کی تو اس میں انہوں نے ایک عہد لیا تھا کہ اللہ کے رسول جب آپ غالب آ جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرما دے گا اپنے مشن کے اندر، تو پھر آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنے وطن مکہ نہیں آئیں گے بلکہ مدینہ ہمارے ساتھ ہی آپ قیام فرمائیں گے۔ یہ عہد لیا تھا اہل مدینہ نے، اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو کیسے نبھایا۔ مکہ فتح بھی ہو گیا، اس کے باوجود کہ مکہ مقدس ترین شہر ہے، اس کے باوجود کہ وہاں پر بیت اللہ ہے، اس کے باوجود کہ وہاں پر میدان عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، اور جگہ جگہ پر صفا اور مروہ اور ہر جگہ جو ہے اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اتنی فضیلت والی جگہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وطن اصلی بھی ہے، لیکن حضور نے وعدہ یہ فرمایا تھا اہل مدینہ کے ساتھ کہ جب تم میرا ساتھ دو اور اسلام کے غلبے کے لیے اپنی جان مال اور عزت و آبرو کو قربان کرو، تو پھر اس غلبے کے بعد میں تم واپس نہیں جاؤں گا بلکہ میری اور تمہاری رفاقت دائمی ہوگی۔ یہ شیخ مقتدیٰ یہ ہے، یہ ہے پیر طریقت، یہ ہے شیخ مقتدیٰ، کہ پھر وہ جس کو پکڑ لیتا ہے اور جو اس کو پکڑ لیتا ہے پھر وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ ہے شیخ مقتدیٰ۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اخذ کرے، وہ شیخ مقتدیٰ ہے۔ وہ شخص اس چیز کا اہل ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کرے۔ 2 کم از کم چیزیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے لے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کہ صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو۔ اگر یہ چیز کسی نے سیکھنی ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھیے کہ صادق کہ عہد جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مصدق ایسے کہ سچ کے پہچاننے میں ان کو لمحہ بھر کا تردد نہیں ہوا، کہ جب لوگوں نے کہا نا کہ حضور معراج سے واپس آئے اور آپ نے ایک بڑا محیر العقول قسم کا جو
سفر ہے اس کا تذکرہ کیا کہ رات کے مختصر حصے میں معراج زمینی اور آسمانی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اور انسانی عقل میں آنے والا بھی نہیں ہے. تو جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو سنایا تو لوگوں نے جھٹلایا بھی اور کہا کہ لو جی آج موقع بنا ہے کہ جو لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اب ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ان کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے. معراج کے واقعے میں اس پر تفصیلی تبصرہ کیا کرتا ہوں. آج صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آزمائش میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزرے کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ معراج کے مختصر حصے میں بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور پھر آگے آسمانی معراج اور واپس بھی آ گیا ہوں، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو بات ماننے والی نہیں ہے. تو بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہی بات تمہارے صاحب محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک لمحے کے تردد کے بعد، ایک لمحے کے تردد کے بغیر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہے تو بالکل حق اور سچ ہے. یہ ہے صادق اور مصدق کہ ایسا پیر طریقت اور شیخ مقتدا وہ شخص ہے کہ جو حق کے پہچاننے میں کبھی اس کو تردد نہیں ہوتا اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں کبھی اس کو تردد نہیں ہوتا. یہ ہے شیخ مقتدا، یہ ہے جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی میں کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. لوگوں کے لیے شیخ مقتدا کا کردار ادا کرنا اس کے لیے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق درست ہوگا کہ جس نے کم از کم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ چیز اخذ کی ہو. اور فرماتے ہیں کہ دو چیزیں کم از کم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کی سیرت سے شیخ مقتدا وہ ہوگا جو کم از کم ان کی سیرت سے دو چیزیں لے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا. آپ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب اسلام کے خلاف تھے تو تلوار ہاتھ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے نکلے، لیکن جب مسلمان ہوئے ہیں تو وہی تلوار ہاتھ میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آئیے نکلیے میرے ساتھ. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو سر عام عبادت سے روک سکے. میں موجود ہوں. اور پھر مسلمانوں نے پہلی دفعہ بیت اللہ کے اندر سر عام سب لوگوں کے سامنے بیت اللہ کے اندر جماعت کی صورت میں اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکایا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر بے نیام. شیخ مقتدا وہ ہے کہ جو حق کے لیے اس انداز میں کھڑا ہونے کی پوری طاقت اور جرت رکھتا ہو. کوئی مفاد، کوئی دباؤ اس کو دبا نہ سکے، پسپا نہ کر سکے. وہ جس چیز کو حق سمجھتا ہے نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر وہ اس پر کھڑا رہتا ہے، اس پر پہرا دیتا ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ احباب پڑھتے اور سنتے ہیں کہ حق کی تائید اور نصرت کے لیے وہ اتنے جذباتی تھے، اتنے اگریسو تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے اس جگہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ شیخ مقتدا مسلمانوں کی قیادت اور سیادت کرنے والا شخص شیطان کا پیروکار ہو؟ یہ ناممکن ہے.
شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ صوفیاء کی پوری زندگیاں آپ کو اس کا عملی نمونہ ملے گی۔ لہٰذا یہ بڑی زبردست بات جو کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ شیخ مقتدا وہ شخص بن سکتا ہے اور وہ شیخ مقتدا ہوگا کہ جو کم از کم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صفات کو اپنے اوپر طاری کرے اور غالب کرے، کہ نیکی کا حکم کرنے والا، مسلسل دعوت اور تبلیغ جس کی زندگی ہو، اور لوگوں کو گناہ اور برائیوں سے روکنے والا۔ اور مزید فرمایا کہ شیخ مقتدا بننے کا اہل وہ شخص ہے کہ جو کم از کم 2 چیزیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اپنا لے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جس کی راتیں بیدار ہوں، رات کی تلاوت، ذکر اور معمولات اس کی زندگی کا حصہ ہوں، اور دن کی سخاوت جس کے کردار کا حصہ ہو، رات عبادت میں، دن سخاوت میں۔ یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر 2 چیزوں میں سمیٹا جائے تو یہی ہے۔ تو شیخ مقتدا وہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ 2 چیزیں اپنے اوپر طاری کر لیں، کہ عبادت و ریاضت، رات بیدار ہے، زندہ ہے، اور دن اللہ کی مخلوق میں سخاوت کرتے ہوئے، نذرانے آتے ہیں، ہدیے لوگ دیتے ہیں، لیکن وہ رکتے نہیں ہیں، وہ دوسری طرف سے اللہ کی مخلوق پر خرچ ہو رہے ہیں۔ موضوع آج یہ نہیں ہے، آگے پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے، اگر آپ میں سے کوئی دوست پڑھنا چاہے تو شیخ مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو پڑھیے۔ میں نے خود ان پر کئی مقالات لکھے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ مکتوبات کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ صوفی کا کردار کیا ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ جو پاس ہے وہ لوگوں کے اندر تقسیم ہو رہا ہے، کہ لنگر چل رہے ہیں۔ یہ لنگر کہاں سے آتے تھے؟ لوگوں کا مال لوگوں کے اوپر، اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے لوگ ہدیے کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، تحفے کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اسی طرح لوگوں کے اندر تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ کاروبار نہیں ہے، لوگوں کی خدمت، یہی صوفیاء کا وتیرہ ہے، اور یہی ان کی شان اور عظمت ہے، اور یہی ان کا کردار ہے، پہلے بھی اب بھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ صوفی وہ ہے، شیخ مقتدا وہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو 2 چیزیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پیدا کر لے، جس کی راتیں بیدار ہو جائیں اور دن سخاوت کے اندر گزرے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مظہر بن جائے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ صوفی شیخ مقتدا کہ جان بھی اللہ کے سپرد کر دی، بیچ دی ہے، اور مال بھی اللہ کے حوالے کر دیا ہے، ان کے ایسٹس میں اضافہ نہیں ہوتا، جاگیریں وجود کے اندر نہیں آتی، یہ کاروبار ہے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، میں آپ کو بڑے نام ایسے بتا سکتا ہوں کہ آج بھی جو صحیح رول ادا کر رہے ہیں، علامہ علاؤالدین صدیقی، پیر علاؤالدین صدیقی، پیر محمد کرم شاہ الازہری، اور آج کے دور میں ایک بہت بڑی علمی دعوتی تحریک منہاج القرآن، اور اس کے علاوہ اور بڑے نام لیے جا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ایسٹس نہیں بنائے، بلکہ جو کچھ آ رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم ہو رہا ہے، اور اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ کردار ہے صوفیاء کا۔ یہ لوگ ہیں جو شیخ مقتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور آخری بات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں کم از کم وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے لے اور اس کو اپنے اوپر طاری کر لے۔ وہ 2 چیزیں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح معنوں میں یعنی آپ کی سیرت کا جوہر ہے، وہ کیا ہے؟ علم اور شجاعت۔
علم اور شجاعت، بہادری، دلیری، کہ اقبال نے کہا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام پہ، کہ اس درجے کی دلیری اور بہادری کہ کسی نفع اور نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ جب جب اسلام کو ضرورت ہے تو دعوت اور تبلیغ کے میدان میں، جب ضرورت ہے تو ہاتھ میں تسبیح، مصلی اور لوٹا ہے، اور جب ضرورت ہے تو علم و آگہی کے موتی بکھیرے جا رہے ہیں۔ یہ ہے صوفی، یہ ہے شیخ مقتدا، یہ ہے صحیح معنوں میں صوفیاء کا نمائندہ، یہ ہے وہ تصوف اور اہل تصوف۔ اور دوسری چیز میں نے عرض کی کہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص وصف، حضرت علی کی طرف منسوب ہے، فرمایا کرتے تھے کہ ایک شعر ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لانا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے سرفراز فرمایا اور جاہلوں کو دولت دے دیں۔ سب سے بڑی دولت شیخ مقتدا علم کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کے سامنے عہدے اور اقتدار کی، مال اور دولت کی، اور منصب اور جاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ علم، شجاعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھتا ہے اور اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء اور تصوف یہ دین اسلام کے پیرلل ایک الگ اور مستقل دین ہے، ان کو اپنے افکار اور خیالات پر غور کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے۔ کوئی ایک صوفی مجھے دکھا دیجئے، چیز وہ ہے جو تحریروں میں لکھی ہوئی ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کوئی ایک صوفی پوری اسلامی تاریخ کے اندر، میں ان دھوکہ بازوں کی بات نہیں کر رہا جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ میراث میں آئی ہے حضرت کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، اور جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو اس مشن سے ہٹ گئے ہیں، اور جن کو اقبال نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی زندگی اس معیار پر آپ کو اگر آپ دیکھیں تو پوری اترتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ شروع ہو جائیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس سے پہلے صوفیاء، خاص ایک جو ڈیزگنیشن اور ایک خاص ایک ٹرم جو استعمال ہوئی صوفیاء کی، ویسے ہر مسلمان جس طرح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ولی ہے، لیکن ہم ولی کی اصطلاح خاص کر لی ہم نے۔ ہر مومن صوفی بھی ہے، ولی بھی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ خاص وہ لوگ اور وہ طبقہ جن کو آج ہم صوفیاء کے نام سے جانتے ہیں، تو آپ ان تمام صوفیاء کے نام الگ کر لیجئے اور پھر ان کی سیرت کو پڑھیے، یہ ساری چیزوں آپ کو ان کی سیرت کے اندر نظر آئے گی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ شخص شیخ مقتدا بننے کا مستحق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات آپ کی سیرت کے بنیادی جوہر کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے، تو وہ شخص شیخ مقتدا کا کردار ادا کرنے کا اہل ہے۔ اب اگر میں اور آپ گمراہ ہونا چاہیں اور ان لوگوں کے پیچھے چلیں کہ جنہوں نے صوفیاء کے نام پر فراڈ کیا ہے اور صوفیاء کے نام پر مسلسل فراڈ کر رہے ہیں، جبکہ اصل لوگ اس دور کے اندر بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، تو یہ پھر میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، یہ میری اور آپ کی جہالت ہے۔ ورنہ انہی صوفیاء نے، پچھلے جمعے میں نے کشف المحجوب کی روشنی میں عرض کیا، اور آج میں آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو آپ پیران پیر کہتے ہیں، پیر دستگیر کہتے ہیں، تو آپ پوچھیے ذرا ان سے
کہ شیخ مقتدا کون ہے، کون شخص ہے جو مسلمانوں کی قیادت، ان کی مذہبی قیادت، ان کی سیادت کرنے کا اہل ہے، انہی سے پوچھیے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہی کے سکھائے ہوئے سبق کو ہم بھول جائیں اور دوسری طرف نکل جائیں تو یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ ان لوگوں نے نہ کسی کو دھوکہ دیا اور نہ ہی دھوکے کی تبلیغ کی ہے۔ اسلام کے پیرلل کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعبیر کا جو چوتھا پہلو میں نے عرض کیا کہ تزکیہ نفس، یہ اس کی گویا کہ ایک عملی تشریح اور تعبیر ہے جو صوفیاء کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور یہ چیز وہ ہے جو صوفیاء سے ہم سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔